بندے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، جب تو توبہ کر لے گا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ حضرات محترم، جب انسان توبہ نہیں کرتا ہے اور شام کو لیٹ جایا کرتا ہے، فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ اب بھی اپنے گناہوں سے تائب آ جائے، اپنے گناہوں سے مائل ہو جائے، اپنے گناہوں سے اجتناب کر لے۔ لیکن اگر بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا ہے، اپنے صبح سے لے کر شام تک کے کیے ہوئے گناہوں سے معافی طلب کر لیا کرتا ہے، تو لکھنے والا فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھا کرتا ہے۔ غور کرو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اگر نیکی کر لیں تو نیکی کا فرشتہ فوراً ہماری نیکی لکھ لیا کرتا ہے، اور اگر ہم گناہ کر دیا کرتے ہیں تو وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ اللہ کے بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، میں نے تیری ابھی گناہ لکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! کتنا بڑا فیضان ہے میرے رب کا، کتنا بڑا کرم ہے میرے مصطفیٰ کا کہ اے بندے مومن، جب تک تو گناہ کرتا رہے گا اور اپنے رب سے معافی مانگتا رہے گا، تیرا رب تیرے گناہوں کو بخشتا رہے گا۔ کرو تو بغیر کرے کچھ نہیں ہوگا، بغیر کرے کچھ نہیں ہوگا، میں نہیں، دنیا کا ہر انسان یہی کہے گا۔ لیکن حضرات محترم، جب ہم کریں گے نہیں تو ہمیں نیکیاں ملیں گی کیسے؟ جب ہم کچھ کریں گے نہیں تو ہماری نیکیوں میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے ہم مالک بن جائیں، جنت میں جانے کے لائق بن جائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جنت کیا ایسے مل جائے گی؟ جنت کیا معمولی شے ہے؟ جنت کیا معمولی چیز ہے؟ ہم نے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دیا، ہم نے تاج الشریعہ کا نعرہ لگا دیا، ہم نے قطب المدار کا نعرہ لگا دیا، ہم نے شرافت میاں کا نعرہ لگا دیا، ہم نے خواجہ تیرا دامن نہ چھوڑیں گے نعرہ لگا دیا، اور نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھیں، روزہ ایک ٹائم کا نہ رکھیں، زکوٰۃ کبھی بھولے سے بھی نہ دیں، تو بتاؤ میرے بھائیوں، ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ ان بزرگان دین کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، ان بزرگان دین کو آج دنیا کا ہر انسان یاد کرتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ خواجہ کو کون نہیں جانتا؟ خواجہ کو کون نہیں جانتا؟ صابر پاک کی بارگاہ میں جا کے دیکھ لو، وارث پاک کی بارگاہ میں جا کے دیکھ لو، جتنے مسلمان ہیں ان سے زیادہ ہندو ہیں، جتنے مسلمان ہیں ان سے زیادہ وہاں پر ان کی درگاہ میں حاضری دینے کے لیے ہندو لوگ آیا کرتے ہیں۔ تو ان کی بھی تو ایک آستھا ہے، ان کا بھی تو ایک یقین ہے، ان کا بھی تو ایک بھروسہ ہے کہ یہ بابا ہمیں دینے والے ہیں، یہ بابا ہمیں عطا کرنے والے ہیں، اور بابا دیتے ہیں، ہمیں یقین ہے، ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے، لیکن سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے وسیلے سے سبوں کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بن وسیلہ نہ جدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ بغیر وسیلے کے انسان کچھ نہیں پاتا، اور ہم وسیلے والے ہیں، اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں، رسول اللہ والے ہیں، رسول اللہ کی بھی مانتے ہیں، اور رسول اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، اپنے مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے صدقہ کیا کرو۔ یہ وہ صدقہ ہے کہ اگر تم نے صدقہ کر دیا، وہ چیز جب تک موجود رہے گی، وہ شے جب تک کہ دنیا میں قائم و دائم رہے گی، اس مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کتابیں دیا کرو مدرسوں میں، قرآن ہدیہ کیا کرو مدرسوں میں، فقیروں کو کپڑے پہنایا کرو، غریبوں کو مہربانی سے دیکھا کرو۔ غریب غریب ہوا کرتا ہے، اور اگر تم نے اس غریب کو من بھر پیٹ کھلا دیا، پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلا دیا، اور اس کے گندے میلے کپڑوں کو اتار کے اگر اچھے کپڑے پہنا دیے، تو قسم خدا کی میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور جب کسی کا دل خوش ہوگا تو وہ آپ کو بد دعا نہیں دے گا، وہ دل سے دعا دے گا۔ جب وہ دل سے دعا دے گا
تو دل سے دعا دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دل سے دعا دی جائے گی تو اس کا اثر کیا ہے؟ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں، جو چاہو وہ پوچھ لو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کی بیوی بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں، اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں۔ نبی تو عالم نے ارشاد فرما دیا، ٹھیک ہے جاؤ تم اپنے ابا سے مشورہ کر لو۔ ابا کی بارگاہ میں پہنچی، آپ کی لگتے جگر اور کہنے لگی، ابا جان اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اے میری بیوی آج جو چاہو پوچھ لو، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور آپ کے سسر بھی ہیں، رسول اللہ کے خسر بھی ہیں، کیا پوچھا؟ مال و دولت کے بارے میں نہیں پوچھا، ارشاد فرمایا میری بیٹی اگر دریائے کرم جوش میں ہے نبی کا تو پوچھ لینا، آپ شب معراج میں جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے تو اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات بتا دو، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ پوچھا بھی تو کیا، علم کی بات پوچھی، علم کی جانکاری پوچھی۔ اب آپ کی بیٹی اپنے شوہر یعنی حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، سرکار نے ارشاد فرمایا پوچھائیں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ پوچھائی۔ کہا بولو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات نے ارشاد فرمایا، ابا جان نے مشورہ دیا ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ نبی مسکرائے، ارشاد فرمایا اگر راز کی باتوں میں سے بات بتا دی جائے تو راز راز نہیں رہتا، راز نہیں رہتا، لیکن ہم وعدہ کر چکے ہیں بتانے کا تو ہم بتاتے ہیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مومن کسی مومن کا دل خوش کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بات اب اپنے ابا جان کو بتانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئیں اور اپنے ابا جان کو بتایا کہ میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی مومن کسی مومن کا دل خوش کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، رونے لگے۔ آپ کی بیٹی نے ارشاد فرمایا ابا جان رونے کی کیا بات ہے، آہو بکا کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ زارو قطار کیوں رو رہے ہیں؟ میرے حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا بیٹی تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھ لیا، تم نے تصویر کی ایک طرف کی کایا دیکھ لی، تم نے تصویر کی ایک بات دیکھ لی، لیکن تم نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مومن کسی مومن کا دل خوش کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو اے میری بیٹی اگر کسی مومن نے کسی مومن کا دل دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ اسے بے حساب کتاب جہنم عطا فرمائے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ نہ جانے کتنے لوگوں کو ستا رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اپنا فائدہ ہو وہ بھاڑ میں جائے، اپنا فائدہ ہوتا ہوا ہو تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کھرنجے جو ہیں، کھرنجے جن کے کھیت ہوا کرتے ہیں کھرنجوں کے برابر میں، وہ اتنا اپنا کھیت جوت لیا کرتے ہیں کہ کھرنجا ذرا سرا رہ جایا کرتا ہے۔
निकलने की जगह दुश्वारी से हो जाया करती है, लेकिन उसका खेत बढ़ गया। उसने ये ना जाना कि यहाँ से मेरे मुसलमान भाई निकलेंगे, उसने ये ना जाना कि यहाँ से अल्लाह के बंदे निकलेंगे, उनको तकलीफ होगी तो अल्लाह के रसूल कितना नाराज़ होंगे, अल्लाह के रसूल को कितनी तकलीफ होगी। लेकिन उसने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा कि मेरा खेत बढ़ जाएगा तो इसमें अनाज ज़्यादा पैदा होने लगेगा। मेरे मुसलमान भाई, अगर तू अपनी छोटी सी जगह, अगर उसमें से थोड़ी जगह और किनारे से हटा लेता और ये तेरी नियत होती कि यहाँ से मेरा मुसलमान भाई निकलेगा, उसको तकलीफ ना हो, तो कसम खुदा की तेरे खेत में बरकतें भी होंगी और तेरी नियत के एतबार से तुझे सवाब भी मिलता रहेगा। अल अमलो बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर हुआ करता है। महल खड़े कर लो, उस महल में कोई रोशनदान ना हो और अजान की आवाज ना आती हो तो क्या फायदा ऐसे महल से। एक इंसान ने मकान बनाया और उसमें रोशनदान छोड़ा तो लोगों ने कहा कि अरे इधर रोशनदान क्यों छोड़ रहे हो, तो उसने कहा मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि इधर से अजान की आवाज आएगी, इधर से अजान की आवाज आएगी। तो उसकी नियत थी कि अल्लाह का कलाम सुनाई देगा तो अल्लाह ताला उसे बरकतें क्यों ना अता फरमाएगा, उसके घर में रहमतें क्यों ना नाज़िल होंगी। लेकिन आज कल का माहौल ये है कि बस मेरे पास आए, दुनिया में किसी के पास हो या ना हो, मेरी तरक्की हो, मेरे माल में इजाफा हो। अल्लाह ताला हमें ऐसे माल से महफूज रखे और रिज़्क़े हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमाए।